जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीर हसन अलवी ज़ेर एंड यू वाचिंग अलवी लॉ एसोसिएट्स। एलएलबी 4 इयर्स प्रोग्राम है और सेमेस्टर सेकंड का जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ सोशल साइंसेस, जिसको आप सोशियोलॉजी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। सोशल साइंसेस के हवाले से जो इसकी आउटलाइन थी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आप स्टूडेंट्स जो हैं आपको लेट सपोज कॉलेज से कोई प्रॉपर लेक्चर्स नहीं डिलीवर किए जा रहे या आपको प्रॉपर कोई नोट्स नहीं मिल रहे, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है हमारे पास अलवी लॉ एसोसिएट्स का, जिसमें हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है अलवी लॉ एकेडमी के नाम से, और ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है। तो वहाँ से जाके आप अपने सेमेस्टर सेकंड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स एंड लेक्चर्स अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, हर टॉपिक से रिलेटेड जो है वो नोट्स अवेलेबल होंगे, और ये ऐसे लेक्चर्स होंगे जिनसे आपका कंसेप्ट जो है वो 100% इंशाल्लाह क्लियर होगा, और जो नोट्स हैं वो इजी होंगे, अथेंटिक होंगे, जिससे आप अपना कॉलेज का मिड टर्म एज़ वेल एज़ आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल एग्ज़ाम होना है, दोनों आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। आज का जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है इसको स्टडी करते हैं। अजान ज़रा हो रही है, इसकी थोड़ा सा सिर्फ वेट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज हमने सोशियोलॉजी को जो है वो डिस्कस करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। हम देखेंगे कि ये जो वर्ड है सोशियोलॉजी, इवन ये आपके पास पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इस सब्जेक्ट का जो है वो ओरिजिन क्या है, कहाँ से आप जो है इस सब्जेक्ट की बेस लेते हैं, और इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है, और इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है, ये हमने पढ़ना है। तो सब्जेक्ट को पढ़ने की तरफ जाने से पहले सोशियोलॉजी का हम एक वर्डली मीनिंग जो है वो निकाल लेते हैं, ताकि आगे जाके आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो ये वर्ड है हमारे पास सोशियोलॉजी, ठीक है। ये दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, एक वर्ड है सोशियो और एक वर्ड है लॉजी, ठीक है। ये जो वर्ड सोशियो है इसका बेसिकली मतलब होता है कोई ग्रुप, ठीक है, ग्रुप या कोई कम्युनिटी, ठीक है। इसको हम ग्रुप या कम्युनिटी के नाम से जानते हैं सोशियो को। और जो वर्ड लॉजी है ये बेसिकली लोगस से निकला है, ठीक है, और लोगस का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो सोशियो का मतलब हो गया ग्रुप, और लॉजी लोगस से निकला, और लोगस का मतलब होता है नॉलेज। तो अगर इन दोनों वर्ड्स को मिलाएं तो मतलब है कि किसी भी ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी का जो नॉलेज है, किसी भी ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी के बारे में जो इल्म हासिल करने का नाम है, उसको आप सोशियोलॉजी कहते हैं। अब ये ग्रुप क्या है, ये आपकी बेसिकली सोसाइटी है, ठीक है, आपका मुआशरा है। तो यानी आपकी जो सोसाइटी है, आपका जो मुआशरा है, उसके बारे में जितना भी नॉलेज आप सीख करते हैं, जितना भी नॉलेज हासिल करते हैं, उसको आप सोशियोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। अब कोई भी जो सोसाइटी है उसका ओरिजिन क्या है, ठीक है, उस सोसाइटी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है, उस सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं, उस सोसाइटी के अंदर सोशल चेंज किस तरह से आ सकता है, उस सोसाइटी के अंदर सोशल मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, मतलब ये आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको इसमें हाव नाव हो गई होगी। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन की तरफ, इंट्रोडक्शन से बात स्टार्ट करेंगे। कहता है जी, द वर्ड सोशियोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये जो लफ्ज़ है सोशियोलॉजी, ये दो अल्फाज का मजमुआ है, दो अल्फाज का कम्बिनेशन है, और वो दो अल्फाज कौन से हैं जो मैंने आपको ऊपर भी बता दिए। एक लफ्ज़ है सोशियो और एक लफ्ज़ है लोगस, ठीक है, इसको लोगोस भी पढ़ते हैं लेकिन लोगस बेसिकली। तो जो सोशियस है इसका मतलब क्या है, जो लोगस है इसका मतलब क्या है। कहते हैं जी, द वर्ड सोशियो मीन्स ग्रुप और कम्युनिटी। ये जो पहला वर्ड है ना सोशियोलॉजी का, यानी सोशियो, सोशियो का मतलब है ग्रुप या कोई कम्युनिटी।
एंड द वर्ड लोगस मीन्स, वर्ड्स नहीं, यहाँ पे वर्ड आएगा, एस नहीं आएगा साथ, एंड द वर्ड लोगस मीन्स द स्टडी, और लोगस का मतलब है स्टडी, यानी किसी भी मसले के बारे में इल्म हासिल करना, नॉलेज हासिल करना, अंडरस्टैंडिंग हासिल करना. सो वी कैन से दैट, लिहाजा इन दोनों अल्फाज को मिला के हम कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ग्रुप. सोशियोलॉजी क्या है? ये किसी भी ग्रुप की स्टडी का नाम है, और कम्युनिटी या किसी भी कम्युनिटी की स्टडी का नाम है. तो सिंपल हो गया, दो वर्ड्स, सोशियो मीन्स ग्रुप और कम्युनिटी, और लोगस मीन्स द स्टडी और नॉलेज. सो द नॉलेज ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी इज नाउन एज सोशियोलॉजी, और द स्टडी ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी इज नाउन एज सोशियोलॉजी. ठीक है, तो यानी किसी भी ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी की जो स्टडी करना है, उसके बारे में जो नॉलेज हासिल करना है, उसको हम जो है वो सोशियोलॉजी बोलते हैं. कहते जी द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी वाज नॉट वेल नाउन बिफोर द 19th सेंचुरी. अगर 19वीं सदी से पहले की बात करें तो तब सोशियोलॉजी का कंसेप्ट कोई इतना प्रोमिनेंट नहीं था. Although Muslim thinker Ibnul Khaldun worked a lot on this field and named it as Ilmul Imraniyat. ठीक है, 19वीं सदी से पहले कोई इसका इतना स्कोप नहीं था, लेकिन एक मुस्लिम थिंकर थे इब्नुल खल्दून के नाम से, और इब्नुल खल्दून ने ये जो इल्म है, ये जो नॉलेज है, जिसको आज हम सोशियोलॉजी बोल रहे हैं, इब्नुल खल्दून ने इसको इल्मुल इमरानियात का नाम दिया था. ठीक है, इल्मुल इमरानियात मतलब आपकी मुआशरे का जो इल्म है, आपकी सोसाइटी का जो इल्म है, उसको इमरानियात के नाम से जानते हैं. कहते जी बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, इन द ईयर ऑफ 1836, 1836 में एक इंग्लिश थिंकर थे, द इंग्लिश थिंकर ऑगस्ट कॉम्टे, जिसका नाम था ऑगस्ट कॉम्टे, भी बोलते हैं ऑगस्ट कॉम्टे, नेम्ड दिस फील्ड एज सोशियोलॉजी, और उसने आगे इसको सोशियोलॉजी का नाम दिया. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सोशियोलॉजी बेसिकली है क्या. सोशियोलॉजी इज़ द कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. पहला वर्ड है सोशियो, जिसका मतलब है ग्रुप या कम्युनिटी. दूसरा वर्ड है लोगोस या लोगस, जिसका मतलब है स्टडी. सो किसी भी ग्रुप या किसी भी कम्युनिटी को स्टडी करने का नाम सोशियोलॉजी है. 19वीं सदी से पहले सोशियोलॉजी को इतना प्रोमिनेंट सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन एक मुस्लिम थिंकर विद द नेम ऑफ इब्नुल खल्दून, उन्होंने इस सब्जेक्ट को इल्मुल इमरानियात के नाम से डिस्कवर किया हुआ था. लेकिन लेटर ऑन इन 19th सेंचुरी, इन द ईयर ऑफ 1836, एक इंग्लिश थिंकर थे ऑगस्ट कॉम्टे, जिसने इसको सोशियोलॉजी का नाम दिया कि जब हम मुआशरे की स्टडी करेंगे, सोसाइटी की स्टडी करेंगे, सोसाइटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे, सोसाइटी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसकी स्टडी करेंगे, जब सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट मूवमेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे, सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनकी स्टडी करेंगे, तो कहते हैं जी इसको फिर आप सोशियोलॉजी कहेंगे. ये इंट्रोडक्शन होगी. मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, तो मीनिंग वही है जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ा दी है एज इट इज़. डेफिनेशन पे आ जाते हैं. कुछ डेफिनेशन इसकी की हैं. अकॉर्डिंग टू ग्राहम समर, एक थिंकर हैं ग्राहम समर, उन्होंने कहा द साइंस ऑफ सोसाइटी, कि किसी सोसाइटी की जो साइंस है उसको हम सोशियोलॉजी कहते हैं. अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, डर्कहाइम एक थिंकर हैं बहुत प्रोमिनेंट सोशियोलॉजी के अंदर. तो डर्कहाइम ने कहा जी कि द साइंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आपकी सोसाइटी के अंदर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, मुआशरती जो इदारे हैं, लाइक आपकी फैमिली एक मुआशरती इदारा है, आपका मज़हब एक मुआशरती इदारा है, आपकी एजुकेशन एक मुआशरती इदारा है, आपकी गवर्नमेंट एक मुआशरती इदारा है. तो ये जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, मुआशरती इदारे हैं, चाहे वो ख़ानदान है, चाहे वो मज़हब है, चाहे वो आपकी हुकूमत है, कहता है जी इन इदारों की स्टडी का नाम सोशियोलॉजी है. ठीक है, इन सोशल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने का नाम सोशियोलॉजी है. डर्कहाइम ने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया. देन है अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर. मैक्स वेबर एक बहुत अच्छे थिंकर हैं इस हवाले से सोशियोलॉजी में. वो कहते हैं जी द स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस,
معاشرے میں رہتے ہوئے دو افراد آپس میں ملتے ہیں, سوشل ایکشن, سوشل انٹریکشن ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ جو سوشل ایکشن ہے, اس سوشل ایکشن کو پڑھنے کا نام سوشیولوجی, ٹھیک ہے. اور اکارڈنگ ٹو لین روبرٹسن, اس نے کیا کہا وہ بھی آپ ڈیفینیشن, ویسے پہلے والی 3 کر لیں گے تو ول بی مور دین انف, ٹھیک ہے. یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ سوشیولوجی کا انٹروڈکشن کیا ہے, میننگ کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے. اگر بات کرتے ہیں اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ کی, تو اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ویسے میں نے آپ کو رفلی بتا دیا کہ پہلے کوئی اتنا زیادہ پرومیننٹ جو ہے وہ سبجیکٹ نہیں تھا یہ بیفور 19th سینچری, لیکن 19th سینچری کے بعد ان دا ایئر آف 1836 آگسٹ کامٹے نے اس کو سوشیولوجی کا نام دیا, ٹھیک ہے. وہ پڑھ لیتے ہیں. اینشینٹ پیریڈ کی بات کرتے ہیں کہ قدیم جو دور تھا تب سوشیولوجی کیسے تھی. The roots of sociology can be found in the ideas of ancient philosophers such as Plato and Aristotle. تو جو پلاٹو تھا, جو ایرسٹوٹل تھا, ان کی سٹڈیز میں کہتا ہے جی سوشیولوجی کا نالج آپ کو مل سکتا ہے. They discussed social life, انہوں نے سوشل لائف پہ بات کی, جسٹس, انصاف پہ بات کی, اینڈ آرگنائزیشن آف سوسائٹی, اور سوسائٹی کی جو آرگنائزیشن ہے اس پہ بات کی. تو یہ آئیڈیاز ریلیٹڈ ہیں کس کے ساتھ, سوشیولوجی کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر میڈیول پیریڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیورنگ دا میڈیول پیریڈ, جس کو مڈل ایجز بھی کہا جاتا ہے, اسکالرز کنٹینیو ٹو اسٹڈی سوسائٹی اینڈ ہیومن بیہیویئر. تو جو ڈفرینٹ اسکالرس تھے انہوں نے جو سوسائٹی تھی, جو آپ کا معاشرہ تھا, اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا جاری رکھا, اور ہیومن بیہیویئر جو تھا, انسانی رویے جو تھے, ان کو اسٹڈی کرنا جاری رکھا. A notable contribution was ابن الخلدون, جو پہلے بھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ایک مسلم تھنکر تھے ابن الخلدون کے نام سے, ٹھیک ہے. انہوں نے پھر اس میں بڑی اپنی کاوش جو ہے وہ کی. whose work on society, culture and social change is considered an important foundation of a sociology. although آگسٹ کومٹے نے 1836 میں آگے اس کو جو ہے وہ سوشیولوجی کا نام دیا, لیکن اس سے پہلے مسلم تھنکر جو تھے ابن الخلدون, انہوں نے معاشرے کے اندر چینج پہ, سوسائٹل چینج پہ, سوسائٹی پہ بہت زیادہ جو ہے وہ کام کر رکھا تھا. تو اس لیے وہ ایک پرومیننٹ تھنکر تھے اس حوالے سے. تو 1836 میں پھر آگسٹ کومٹے آتا ہے اور وہ اس کو نام دیتا ہے پراپر فیلڈ کا. تو وہی ماڈرن پیریڈ میں وہ آگسٹ کومٹے کا آ جائے گا ذکر. کہتا ہے جی دا ماڈرن ڈیولپمنٹ آف سوشیولوجی بگن ان دا 19th سینچری. جو ماڈرن ڈیولپمنٹ تھی سوشیولوجی کی وہ پھر پراپرلی 19th سینچری میں آلموسٹ شروع ہوئی, ٹھیک ہے. سوشل چینجز کازڈ بائی دا انڈسٹریل ریولوشن اینڈ دا فرینچ ریولوشن کریٹڈ نیڈ ٹو سوسائٹی سگنیفیکنٹلی. آگسٹ کومٹے از ناؤن ایز دا فادر آف سوشیولوجی. آگسٹ کومٹے کو سوشیولوجی کا فادر کے طور پہ جانا جاتا ہے. ان دا ایئر آف 1838. اچھا یہ آپ کو کہیں پہ 1836 ملے گا کچھ بکس میں, ٹھیک ہے, اور کچھ بکس میں یا آن لائن آپ کو 1838 جو ہے وہ ایئر ملے گا. تو اس کو ذرا آپ نے دیکھ کے ویریفائی کر کے کریکٹ کر لینا, ٹھیک ہے. تو جیسے کہ ہمارے انٹروڈکشن میں 1836 لکھا ہوا ہے, اور یہاں پہ ماڈرن پیریڈ میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو 1838 ہے. تو یہ بیسٹ آپ نے دیکھ لینا ورژن کون سا, ٹھیک ہے. تو خیر آپ 19th سینچری کا ذکر کر دیں, ایگزیکٹ ایئر مینشن نہ بھی کریں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ان دا ایئر آف 1838 ہی کوئنڈ دا ٹرم سوشیولوجی. تو جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ 19th سینچری سے پہلے اس نالج کو کوئی ایز سچ ریکگنیشن حاصل نہیں تھی, لیکن آل دو جو مسلم تھنکر تھے ابن الخلدون, انہوں نے اس پہ کافی زیادہ ورکنگ کر رکھی تھی. ہاں 19th سینچری کے بعد, مطلب یہ 19th سینچری میں آگسٹ کومٹے کو فادر آف سوشیولوجی بھی کہا جاتا ہے, اور اس نے ہی اس کو ان دا ایئر آف 1838 سوشیولوجی کا نام دیا تھا, ٹھیک ہے. وہیں سے سوشیولوجی کا سبجیکٹ جو ہے وہ ابھر کے ہمارے سامنے آیا. تو ڈیولپمنٹ آف سوشیولوجی کی بات کرتے ہیں تو پھر کومٹے کے بعد پھر اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. پھر ڈفرینٹ جو تھنکرس تھے, جیسے میں نے بتایا کہ ایمائل ڈرکہائم بڑے امپورٹنٹ تھنکر ہیں اس حوالے سے, میکس ویبر ہیں, کارل مارکس ہیں, انہوں نے پھر کافی زیادہ سوسائٹی کے اوپر ورکنگ کی, سوسائٹل چینج پہ بات کی, جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں یعنی ایجوکیشن ہے, فیملی ہے, ان چیزوں پہ بات کی اینڈ آل دیٹ, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیولپمنٹ آ جائے گی سوشیولوجی کی. اور ماڈرن ایرا میں پھر جو ہے وہ آپ اس کو ذکر کر کے تو اس طرح سے اس کے اوریجن کو آپ جو ہے وہ ایکسپلین کر دیں گے, ٹھیک.
اوریجن کے بعد جو ہیڈنگ ہے ہمارے پاس مین اس کویشچن کے حوالے سے دیٹ از نیچر آف سوشیولوجی، کہ سوشیولوجی کو جو نیچر ہے وہ کس طرح کی ہے، نیچر وائز یہ سبجیکٹ کیسا ہے. کہتے ہیں جی سوشیولوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف سوسائٹی. کسی بھی جو سوسائٹی کی سائنٹیفک اسٹڈی کرنا ہے، یعنی آپ کا معاشرہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس معاشرے کی سائنٹیفک اسٹڈی کا نام جو ہے وہ سوشیولوجی ہے. سوشل ریلیشن شپس کا نام جو ہے وہ، سوشل ریلیشن شپ کو پڑھنے کا نام سوشیولوجی ہے. سوشل انسٹیٹیوشنز کا نالج حاصل کرنے کا نام سوشیولوجی ہے. ہیومن بیہیویئر کو پڑھنے کا نام سوشیولوجی ہے. اٹ ہیلپس us انڈرسٹینڈ ہاؤ پیپل لیو ٹوگیدر اینڈ انٹریکٹ ود ون another ان سوسائٹی. تو یعنی سوشیولوجی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہے وہ آپس میں معاشرے میں مل کے اکٹھے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. یہ بیسک جو ہے وہ ہم نے نیچر کے بارے میں پڑھ لیا. اب نیچر کے بارے سے کچھ پوائنٹس پڑھتے ہیں جو کہ سوشیولوجی کی نیچر کو سمجھنے میں ہمیں مزید ہیلپ آؤٹ کریں گے. سب سے پہلے جی سوشیولوجی از اے سوشل سائنس. تو پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 میں آپ سیمسٹر 1 میں پڑھ کے آئے ہیں. تو پولیٹیکل سائنس کی بھی جب آپ نیچر کی بات کرتے تھے تو پولیٹیکل سائنس بھی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ نیچر وائز ایک سوشل سائنس ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک معاشرتی سائنس ہے. یہ کوئی فزیکل سائنس نہیں ہے جیسے فزکس کیمسٹری بایو ہے، یہ کوئی ویسی سائنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک معاشرتی سائنس ہے جو کہ معاشرے کو پڑھتی ہے، جو کہ معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے بیہیویئر کو پڑھتی ہے، جو کہ معاشرتی انسٹیٹیوشنز کے متعلق کے ریلیٹڈ بات کرتی ہے. تو نیچر وائز سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ سوشیولوجی از اے سوشل سائنس. یہ کیا کرتی ہے؟ ہیومن بینگز کو اسٹڈی کرتی ہے، ٹھیک ہے، دیئر بیہیویئر، ہیومن بینگس کے جو بیہیویئرز ہیں، رویے ہیں، ان کو اسٹڈی کرتی ہے. اینڈ دیئر ریلیشن شپس ان سوسائٹی، اور جو سوشل بینگز ہیں ان کے سوسائٹی کے اندر آپس میں ریلیشن شپس کے اس چیز کو یہ اسٹڈی کرتی ہے. دین ہے جی سوشیولوجی از اے سائنٹیفک ڈسپلن. اٹ یوزز آبزرویشنز، ریسرچ، ڈیٹا کلیکشن اینڈ انالیسس ٹو اسٹڈی سوشل فیکٹس اینڈ سوشل پرابلمز ایز اے سسٹمیٹک وے. تو یہ ایک سائنٹیفک ڈسپلن ہے، لائک اس میں پراپر ریسرچ کی جاتی ہے کہ اگر معاشرے کے اندر آبادی بڑھ رہی ہے تو کیا ریزن ہے، اس کی ریسرچ کی جائے گی، ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے گا، انالیسس کیا جائے گا، دین اس مسئلے کے حل کی طرف آئیں گے. اگر کوئی سوشل چینج آ رہا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، کیوں آ رہا ہے، ایٹسیٹرا. تو اس حوالے سے یہ جو اس کی چیز ہے یہ اس کو سائنٹیفک ان نیچر بناتی ہے. تو نیچر کے حوالے سے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ سوشیولوجی جو ہے یہ ایک سائنٹیفک ڈسپلن کا نام ہے. نمبر 3 پہ جو نیچر وائز جو ہے وہ اس کا پوائنٹ ہے دیٹ از سوشیولوجی اسٹڈیز دا سوسائٹی. یعنی نیچر وائز یہ سوسائٹی کی اسٹڈی کا نام ہے، لائک آپ کا جو معاشرہ ہے اس معاشرے کی اسٹڈی کا نام بیسکلی سوشیولوجی ہے. معاشرے کو اسٹڈی کرتی ہے، معاشرے کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اسٹڈی کرتی ہے، انسانی بیہیویئر کو اسٹڈی کرتی ہے اینڈ آل دیٹ، ٹھیک ہے. نیچر وائز جو نمبر 4 پہ پوائنٹ ہے وہ ہے جی سوشیولوجی از اے جنرل ان نیچر. ایک ہوتی ہے اسپیشل سائنس جو کسی خاص ٹاپک پہ بات کرے گی، اور ایک ہوتی ہے جنرل جو کہ اوور آل بات کرے گی. تو سوشیولوجی بیسکلی اوور آل سوسائٹی کی بات کرتی ہے. کہتے ہیں اٹ اسٹڈیز سوسائٹی ایز اے ہول. جیسے میں نے بات کی کہ یہ پورے معاشرے کو ایز اے ہول اسٹڈی کرتی ہے rather than focusing only on one aspect of social life. یعنی بجائے اس کے کہ جو آپ کی معاشرتی لائف ہے، جو آپ کی معاشرتی زندگی ہے، اس کے کسی ایک پہلو پہ یہ بات کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سوشیولوجی جو ہے یہ اوور آل ہوللی آپ کی جو سوشل لائف ہے اس پہ یہ بات کرتی ہے. تو یہ بھی نیچر وائز ایک پوائنٹ ہے اس کا. دین سوشیولوجی از ایبسٹریکٹ سائنس. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کنکریٹ آئیڈیاز اور ایک ہوتے ہیں ابسٹریکٹ. ٹھیک ہے، کنکریٹ ہوتے ہیں جو کہ پتھر پہ لکیر یہ چینج نہیں ہو سکتے ہیں. ابسٹریکٹ وہ ہیں کہ جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہو سکتے ہیں. سوشیولوجی اسٹڈیز دا سوشل ریلیشن شپ، کسٹم، ویلیوز اینڈ نارمز وچ کین ناٹ بی سین ڈائریکٹلی بٹ کین بی انڈرسٹوڈ تھرو ہیومن بیہیویئر. تو یعنی یہ ایک ابسٹریکٹ سائنس ہے جو کہ ریلیشن شپس کو ڈیل کرتی ہے، کسٹم کو ڈیل کرتی ہے، ویلیوز کو ڈیل کرتی ہے. ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ چھو نہیں سکتے، ان چیزوں کو آپ دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے، یہ ایک ابسٹریکٹ قسم کا جو ہے وہ ایک تعلق ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو نیچر وائز سوشیولوجی از ابسٹریکٹ جو ہے وہ سائنس. ڈائنامک ان نیچر ہے،
اور سوشیولوجی از ریلیٹڈ ٹو سوشل سائنسز. یہ آپ نیکسٹ کویشچن میں بھی پڑھیں گے کہ سوشیولوجی کا پولیٹیکل سائنس کے ساتھ بھی تعلق ہے, ہسٹری کے ساتھ بھی تعلق ہے, فلسفی کے ساتھ بھی تعلق ہے, سائیکالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے, جیوگرافی کے ساتھ بھی تعلق ہے. تو یہ نیچر وائز جو ہے وہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جن کو آپ لکھ سکتے ہیں. ہاں جی, تو اس میں فردر مور ہمارے پاس ہسٹری ہم نے پڑھ لی. کویشچن آئے گا کہ مطلب وٹ از مینڈ بائی سوشیولوجی, سوشیولوجی سے کیا مراد ہے, اس کی نیچر اور ہسٹری پہ بات کریں. تو ہسٹری ہم نے دیکھ لی, نیچر بھی ہم نے ساری پڑھ لی. یا مزید اس کے ساتھ جو چیز پوچھی جا سکتی ہے وہ ہے اسکوپ آف سوشیولوجی, کہ سوشیولوجی جو سبجیکٹ ہے اس کا پڑھنے کا اسکوپ کیا ہے, مطلب اس کو پڑھنے سے کیا اسکوپ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اسٹڈی آف سوسائٹی, کہ سوشیولوجی جو ہے وہ معاشرے کی اسٹڈی کا نام ہے. تو مطلب اگر آپ سوشیولوجی کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کا ایک سکوپ تو یہ ہے کہ آپ کو معاشرے کے بارے میں سارا علم حاصل ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی کیا ہے, معاشرہ کیا ہے, معاشرے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کے بیہیویئر سے کیا مراد ہے, معاشرے کے اندر چینج کیسے آتا ہے, معاشرے کے جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں لائک فیملی ہے, ایجوکیشن ہے, ریلیجن ہے, ان سے کیا مراد ہے, اینڈ آل دیٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کو اسکوپ کے بارے میں سوشیولوجی کے سوسائٹی کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ اس کا پہلا اسکوپ ہے. نمبر سیکنڈ پہ اسٹڈی آف سوشل ریلیشن شپ. تو ہیومن بینگس لیو اینڈ انٹریکٹ ود ادرس ان ڈیلی لائف. ہیومن بینگس, انسان جو ہیں وہ آپ کو پتہ معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سوشیولوجی اسٹڈیز دا ریلیشن شپ بٹوین پیرنٹس اینڈ چلڈرن. تو سوشیولوجی یہاں پہ کیا کرتی ہے, سوشیولوجی ماں باپ اور بچوں کے آپس میں تعلق کو اسٹڈی کرتی ہے, فرینڈز دوستوں کے آپس میں تعلق کو اسٹڈی کرتی ہے, نیبرز جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے آپس میں تعلقات کو اسٹڈی کرتی ہے, ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس, ایک ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے, اینڈ ادر ممبرز آف دا سوسائٹی, اور سوسائٹی کے اندر باقی لوگوں سے جو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اس کو اسٹڈی کرتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ دیز ریلیشن شپ افیکٹ سوشل لائف. اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے کہ یہ جو ہمارے ڈفرینٹ ریلیشن شپس ہیں یہ ہماری لائف کو کس طرح سے افیکٹ کر سکتے ہیں. تو سوشیولوجی کو پڑھنے کا سیکنڈ نمبر پہ جو اسکوپ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سوشل ریلیشن شپس ہیں, معاشرتی تعلقات ہیں, ان کو سمجھنے میں, ان کو پڑھنے میں, ان کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. نمبر تھرڈ پہ جو اس کو پڑھنے کا اسکوپ ہے وہ ہے جی اسٹڈی آف سوشل انسٹیٹیوشنس. جیسے میں نے اس سے پہلے بات کی کہ سوشیولوجی جو ہے وہ ایجوکیشن کے بارے میں جو ہے وہ بات کرتی ہے. ٹھیک ہے, دین آپ کی جو فیملی ہے, فیملی ایک انسٹیٹیوشن ہے, معاشرتی ادارہ ہے. ٹھیک ہے, فیملی کے بارے میں یہ اسٹڈی کرتی ہے. آپ کی اکانومی, ٹھیک ہے, یہ ایک معاشرتی ادارہ ہے, اس کے بارے میں اسٹڈی کرتی ہے. آپ کی گورنمنٹ ہے. تو جب آپ سوشیولوجی کو پڑھتے ہیں تو آپ کو فیملی کے بارے میں, ایجوکیشن کے بارے میں, ریلیجن کے بارے میں, اکانومی کے بارے میں, گورنمنٹ کے بارے میں نالج حاصل ہوتا ہے. تو یہ سوشیولوجی کو پڑھنے کا نمبر تھرڈ پہ اسکوپ ہے. ٹھیک ہے, نمبر فور پہ ہے اسٹڈی آف سوشل گروپ. کہتے ہیں پیپل لیو ان ڈفرینٹ گروپس, لوگ ڈفرینٹ گروپس میں جو ہے وہ زندگیاں بسر کرتے ہیں. سچ ایز فیملیز, کچھ جو ہے وہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں چاچا تائے سارے مل کے جو ہے وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں, کمیونٹیز کی شکل میں رہ رہے ہوتے ہیں ہم, کلبس کی شکل میں رہ رہے ہوتے ہیں, اینڈ آرگنائزیشنس کی شکل میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. سوشیولوجی کیا کرتی ہے, سوشیولوجی ایگزامنز ہاؤ دیز گروپس آر فارم. سوشیولوجی اس چیز کو ایگزامن کرتی ہے کہ یہ گروپس بنتے کیسے ہیں, ہاؤ دے فنکشن, یہ گروپ کام کیسے کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ دے انفلوئنس دا بیہیویئر آف ادر دیئر ممبرس, اور یہ اپنے ممبرس کے جو بیہیویئرز ہیں اس کو انفلوئنس کیسے کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوشیولوجی کو پڑھنے کا نمبر 4 پہ اسکوپ ہے کہ یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے سوشل گروپس جو ہیں ان کی اسٹڈی کرنے کے حوالے سے. ٹھیک ہے, اور وہ سوشل گروپس کس طرح سے ہماری لائف کو امپیکٹ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. دین ہے اسٹڈی آف کلچر. ہمارا جو کلچر ہے, ہماری جو ثقافت ہے, اس کو اسٹڈی کرنے میں بھی کون ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, سوشیولوجی. ٹھیک ہے, یہ کویشچن بھی پڑھنا ہے ہم نے, کویشچن نمبر آلموسٹ 4 ہوگا جس میں ہم کلچر کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ کے کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, بلیفس ہیں, ویلیوز ہیں جو کہ نسل در نسل آپ کے چلتے جا رہے ہیں, ان کو پڑھنے میں بھی کون ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, آپ کا سوشیولوجی. سو یہاں پہ بھی سوشیولوجی کا جو ہے وہ اسکوپ آپ دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دا اسکوپ آف سوشیولوجی کہ کہاں کہاں سوشیولوجی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. دین ہے اسٹڈی آف سوشل چینج. معاشرے کے اندر ڈفرینٹ ٹائم پہ ڈفرینٹ چینجز جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ کیوں آ رہے ہیں, کیا اس کی وجہ ہے, اور اس چینج سے معاشرے کے اوپر کیا امپیکٹ آ رہا ہے, یہ ساری اسٹڈی کون کرتا ہے؟ سوشیولوجی. تو یہ بھی سوشیولوجی کا اسکوپ ہے. اسٹڈی آف سوشل پرابلمس. معاشرے کے اندر غربت ہے, ٹھیک ہے, معاشرے کے اندر جو ہے وہ الٹریسی ہے, لوگ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں, ٹھیک ہے, معاشرے کے اندر کرائم ہے, معاشرے کے اندر دہشت گردی ہے. یہ ڈفرینٹ جو معاشرے کی پرابلمس ہیں, مسائل ہیں, ان سب کو بھی کون اسٹڈی کرتا ہے؟ سوشیولوجی کرتا ہے اسٹڈی, ٹھیک ہے, اور اسٹڈی کر کے ڈفرینٹ سلوشنس پرووائڈ کر سکتے ہیں سوشل سائنٹسٹ, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی سوشیولوجی کا جو ہے وہ اسکوپ ہے کہ یہ ہمیں جو سوشل پرابلمز ہیں ان کے بارے میں سمجھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. دین اسٹڈی آف سوشل کنٹرول. سوشل کنٹرول کے بارے میں جو ہے وہ اسٹڈی کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, جو کہ سیکوینس وائز میں نے آپ کو بتائے ہیں. اینڈ لاسٹ پہ وی ہیو کنکلوژن, ٹھیک ہے. تو اس میں ہوپ فلی آپ نے جو ہے وہ کافی زیادہ چیزیں آج کے لیکچر میں جو ہے وہ لرن کی ہوں گی. سو فار آج کے لیکچر میں ہمارے پاس جو ہے وہ اتنا ہی ہے. فردر لیکچر سیریز انشاءاللہ اسی طرح سے ہماری چلے گی. ہماری اپلیکیشن کو جوائن کرنے کے لیے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان میں واٹس ایپ نمبر 0313438159. ملتے ہیں انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, تھینک یو.